تلاوت کی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ نے فرما رہا ہے کہ باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ انسان کے اعضاء سے ظاہر ہونے والے، آنکھ سے کر رہا ہے، ہاتھوں سے کر رہا ہے، پیشانی سے کر رہا ہے، شرمگاہ سے کر رہا ہے، پاؤں سے کر رہا ہے۔ اور باطنی گناہ دل کے گناہ، حسد رکھ رہا ہے دل میں، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو یہ باطنی گناہ، یہ دل کے گناہ۔ اللہ نے فرما رہا ہے دونوں طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اس لیے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر ضروری اور لازمی ہے، گناہ کا اثر یقینی ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ گناہ میں کرتا جاتا ہوں لیکن گناہ کا اثر تو ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ گناہ کا اثر بہت سی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال کر رہا تھا لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اپنے در سے دھکا دے دیا۔ بہت سی مرتبہ گناہ کرنے کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ اپنی نعمتیں اتنی برسا رہا ہے ہمارے اوپر، اتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ کی نعمتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ تو وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور یہ فرمایا گیا کہ نعمتیں ضرور برس رہی ہے لیکن عبادت کی لذت چھین لی گئی۔ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن عبادت کی لذت، قرآن کی تلاوت کی لذت میسر نہیں ہوگی۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے دوستو، ایسی چیز ہے گناہ، بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اگر آدمی یہ دیکھے کہ میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے تو پھر وہ یہ دیکھ لے کہ مجھے عبادت میں لذت بھی آتی ہے نہیں۔ اگر عبادت میں لذت نہیں آتی، عبادت میں مزہ نہیں آتا بلکہ عبادت کر رہا ہے، ان المنافقین، ایک منافقین کے بارے میں لکھا گیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ عبادت کرتے ہیں سستی کی حالت میں۔ تو اگر سستی کے ساتھ عبادت کی جا رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سے گناہ ضرور ہو رہا ہے۔ گناہ کرنے کا اثر ہماری زندگی پر ضروری ہے، یقینی ہے۔ اگر قسم کھا لی جائے تو میں خالص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب کا کلام جھوٹا نہیں ہے، بالکل سچا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برکت چھین لی جاتی ہے۔ کس چیز کی برکت؟ مال کی برکت چھین لی گئی۔ کماتا بہت ہے لیکن برکت ہی نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عمر کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ یہ 40 سال گزر گئے، یہ 50 سال گزر گئے، کام تو مجھے بہت کرنا تھا، عبادتیں تو مجھے بہت کرنی تھی لیکن عبادتیں میں تو کچھ بھی نہ کر سکا، حتیٰ کہ پیغام اجل آ گیا، موت کا پیغام آ گیا اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب گناہ نہیں ہوتے تو اس عمر فانی میں انسان وہ کچھ کر جاتا ہے، وہ کچھ کر جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ لیجیے، کتنی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا اور 63 سال کی کل آپ کی عمر ہوئی ہے۔ کتنی کم عمر میں آپ نے وہ کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے۔ اگر ساری زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں اگر کسی کو مل جائے اتنا کام نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ آپ کی زندگی بالکل گناہوں سے پاک اور صاف۔ یوں تو ہر نبی کی زندگی بالکل پاک صاف ہوتی ہے، دور نہ جائیے۔ آپ کے ایک نبیوں کی داستان ہے، وہ تو نبی تھے۔ اللہ نے ہر موقع پر، اللہ نے ہر زمانے میں، اللہ نے ہر وقت اپنے دین کے محافظوں کو کھڑا کیا ہے اور ہمیں دکھایا ہے کہ کل قیامت کے دن شکوہ اور شکایت کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی تھی، اللہ فرماتا ہے ہدایت میری طرف سے سب کو ملی ہوئی ہے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، اللہ جب دنیا میں بھیجتا ہے نا تو مسلمان بنا کر ہی بھیجتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت دین کے محافظ ہر دور میں کھڑا کرتا رہے گا۔ آج بھی دین کے محافظ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے ہمیں نظر نہ آئے
لیکن دین کی حفاظت کرنے والے آج بھی زندہ ہیں، اس لیے کہ قرآن بھی تو زندہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی تو زندہ ہے۔ یہ قرآن زندہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے قرآن والے بھی زندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہے تو یہ فرق کہہ رہی ہے، بزبان حال پکار رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے بھی زندہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنتیں، ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کی معاشرتی زندگی، ان کی معاملاتی زندگی، ان کی اخلاقی زندگی آج ہمارے سامنے سورج کی طرح بالکل روشن ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی صحابہ کا نمونہ اپنانے والے آج بھی زندہ ہیں، راتوں کو رونے والے آج بھی زندہ ہیں۔ یہ نہ سمجھنا نماز چھوڑنے والوں کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو سبھی نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا حرام کاری میں مبتلا ہونے والوں کہ ہم حرام کاری میں مبتلا ہیں تو ساری دنیا میں حرام کاری میں مبتلا ہو گئی۔ اس لیے کہ آج یہ حالت پائی جا رہی ہے، انسان اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں گنہگار ہوں تو سبھی گنہگار ہیں۔ ارے یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے اوپر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ راتوں کی تنہائیوں کا تمہیں کیا پتا، مجھے کیا پتا کون اللہ والا راتوں کو ہوتا ہو۔ تو میں کہہ رہا تھا دین کے محافظ قیامت تک کے لیے پیدا ہوتے رہیں گے۔ ارے مولانا رشید احمد گنگوئی کی کتنی سی عمر تھی اور کیا کچھ کر دیے۔ مولانا قاسم نانوتوی تو بڑھاپے کے عالم کو بھی نہیں پہنچے تھے، لیکن کیا کچھ کر دیے۔ یہ ہے عمر کی برکت، جب انسان گناہ نہیں کرتا عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ اتنی عبادت کی توفیق ملتی ہے کہ اتنی عبادت کی توفیق ملتی ہے انسان تھکتا ہی نہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی بڑھاپے کے عالم میں جب ان کے ٹخنے میں درد رہا کرتا تھا، گھٹنوں میں درد رہا کرتا تھا، چلنا مشکل تھا، جب تراویح پڑھا کرتے تھے، جب قرآن پڑھا کرتے تھے، جوان ہو جایا کرتے تھے، ویسے چلا نہیں جاتا تھا، لیکن جب وقت آتا تھا عبادت کرنے کا تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ دین کے محافظ اللہ پیدا فرماتا رہے گا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کتنی عمر پائی انہوں نے؟ کیا وہ 100 سال کے ہو گئے تھے؟ کیا وہ 150 سال کے ہو گئے تھے؟ اتنی ہی تو عمر پائی جتنی عام طور سے سب کی عمر ہوتی ہے، لیکن کیا کچھ انجام دے دیے ہیں، کیا کچھ دین کا کارنامہ انجام دے کر چلے گئے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں کتابیں لکھ کر چلے گئے۔ کتنی عمر میں اللہ نے برکت ڈال دی تھی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان گناہ نہیں کرتا عمر میں برکت ہو جاتی ہے، اس چیز کا نام ہے برکت۔ اور اگر گناہ کرتا ہے، مال بھی بہت کما رہا ہے، لیکن برکت یہ ختم ہو گئی ہے، برکت کہاں چلی گئی؟ اولاد بھی ہے لیکن اولاد اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ بس لوہے کے چنے چبوا دیے ہیں۔ خود گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی نحوست اتنی برستی ہے، بسا اوقات انسان اپنی بیوی سے بھی کیا کہنے لگتا ہے، نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اپنی بیوی سے عزت، اپنی بیوی سے کوئی محبت نہیں رہتی۔ کیوں؟ گناہوں کا اثر لازمی ہے، پھر اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، دوسروں کی بیوی اچھی لگتی ہے، پھر وہ چپل کھاتا پھرتا ہے بیچارہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہوں میں ملوث ہوگا وہ ذلیل ہونا یقینی ہے۔ اب اس کی دیکھ لی، 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 اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کبھی دیکھتا بھی نہیں، کیوں؟ اچھی لگتی ہی نہیں۔ یہ گناہ کا اثر ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ گناہ کرنے کا اتنا اثر ہوتا ہے اپنے بچوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان کو اپنے تن اور اپنے بدن سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، انسان گھٹن کی زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ ایام مصیبت تو کاٹے نہیں کٹتے، ایام مصیبت تو کاٹے نہیں کٹتے، دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں۔ عیش کی گھڑیاں تو لمحوں میں گزر جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ایام مصیبت مجھ سے نہیں کٹ رہے، اللہ بس مجھے بلا لے، اللہ مجھے مار دے۔
کیا ہوتا ہے، کبھی تو دعا کرتا ہے بیچارہ، پھر بھی مرتا نہیں ہے۔ ارے موت تو اپنے وقت پر آنے والی ہے، کتنی دعا مانگ لے، جب موت کا وقت آئے گا جب ہی مرے گا، اس سے پہلے مرنے والا نہیں ہے۔ اور گناہ کرنے کی وجہ سے آج تجھے اپنے تن سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے پریشان بہت ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، پھر اپنے تن سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے، پھانسی کا پھندا لگا دیا گیا اور مر گیا۔ کون مرتا ہے؟ کبھی اللہ والوں کو مرتا ہوا دیکھا ہے آپ نے اس طرح؟ خودکشی کرنے والا اللہ والا ہو مر جائے، ایسی مثال کبھی نہ تو ملی ہے اور نہ ملنے والی ہے اور نہ ملے گی قیامت تک۔ وہی مرتا ہے جس کا دل گھٹن، جس کے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ آج گناہ کرتے کرتے اپنے تن اور بدن سے اتنی نفرت ہو گئی ہے، جس بدن کی سلامتی کے لیے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں کھایا کرتا تھا، آج زہر کھا رہا ہے۔ وہ انسان جو پھل کھایا کرتا تھا، وہ انسان جو بڑی بڑی نعمتیں، اچھی اچھی نعمتیں کھایا کرتا تھا، اسے پتا ہے کہ زہر سے مر جائے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مرنا ہی تو ہے، یہ تن مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، گھٹن ہو رہی ہے، کیا ایسی زندگی سے فائدہ؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ گناہ بھری زندگی سے کیا فائدہ؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ سے کٹ کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر وہ رحمان کا ساتھی نہیں ہوتا، وہ شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، اور جو شیطان کا ساتھی ہوتا ہے وہ گھٹن کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کی ہوائیں کھا رہا ہے لیکن پھر بھی گھٹن میں مبتلا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، کب تک ہم گناہوں میں مبتلا رہیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں۔ منمانی زندگی دوستوں کب تک گزارتے رہیں گے؟ یہ من کبھی بھی بہنے والا نہیں ہے، یہ دل کبھی بھی بہنے والا نہیں ہے۔ آپ جتنی نفرتیں مول لیں گے اتنی نفرتیں بڑھتی جائیں گی۔ ایک بات اور یاد رکھیے، انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ پر اصرار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو جس طرح ایک نیکی کرنے کی وجہ سے دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے، اسی طرح ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے پیچھے پیچھے اس کا بھائی دوسرا گناہ ضرور آتا ہے۔ آج آپ نے اپنے دل میں کسی کی نفرت بسائی ہے، پھر دوسری نفرت اور آ جائے گی، تیسری نفرت اور آ جائے گی، یہاں تک کہ آپ کا دل نفرتوں کا اڈا بن جائے گا۔ آج حرام کا ایک لقمہ کھایا ہے اور خوش ہو کر کھایا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر 2 لقمے کھائے گا، پھر حتیٰ کہ سارا کاروبار اس کا حرام خوری والا ہو جائے گا، وہی ہو جائے گا جس پر لعنت اللہ کی، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ سود لینے میں مبتلا ہو جائے گا۔ نوجوان کہتے ہیں کہ مجبوری میں سود لیا ہے، ایسا کیسی مجبوری ہوگی؟ اور پھر سود لینے کے بعد بھی بیچاروں کی زندگی تنخواہی سے ختم نہیں ہوتی، پیسہ خرچ کرتے کرتے زندگی بسر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ سود کا جو پیسہ ان کو بھرنا ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہو رہتی، بالآخر وہ بالکل زمین پر گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے اپنے آپ کو ابھی بتا اپنے تن سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آئی تو کہاں جائیں گے؟ ارے مر کے بھی اگر چین نہیں آئی اور چین آنے والی نہیں ہے، جس کو زندگی میں چین آتی ہے اس کو اللہ کے یہاں بھی چین آئے گی، اور جس کو دنیا میں چین نہیں آتی یاد رکھے گا اس کو اللہ کے یہاں بھی چین آنے والی نہیں۔ کیسی بات کہہ دی ہے آپ نے؟ اللہ والے تو بیمار رہتے ہیں، ارے بیمار ضرور رہتے ہیں لیکن دل کے بیمار اللہ والے کبھی ملنے والے نہیں ہیں۔ وہ ایک لقمہ کھاتے ہیں اور ایک لقمے میں ان کو وہ مزہ ملتا ہے کہ شہنشاہیت میں اور بادشاہیت میں ایک بادشاہ کو وہ مزہ ملنے والا بالکل بھی نہیں ہے، جو ان کو ایک لقمے میں اور ایک چٹنی کھانے میں مزہ آ رہا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، اللہ والے ہی تو اس زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ والے ہی دنیا سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔
کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، نہ ان کے کانوں نے سنی، نہ ان کی زبانوں نے کہی، نہ ان کی آنکھوں نے دیکھی، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو گناہ کا اثر لازمی ہے، تو پھر من مانی زندگی کب تک گزارو گے؟ ایک دن یہ من ختم ہو جائے گا، لیکن من کبھی بھرے گا نہیں، یاد رکھیے۔ ایک دن یہ نفس چاہیے زندگی میں ختم ہو جائے گی۔ شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، خود ہی نہ دیکھ پایا دنیا سے چل بسا۔ شداد نے تو جنت بنوائی تھی، وہ بھی چاہ رہا تھا کہ منوانی زندگی بسر ہوگی، ایسے لڑکیاں آئیں گی، ایسے خوبصورت آئیں گی، میری خدمت کریں گی اور مجھے خدا بھی تسلیم کرے گی۔ فرعون نے بھی تو یہی چاہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ شداد کو اپنی جنت بھی دیکھنے نہیں پایا تھا۔ دوستو، یہ داستان ہمارے سامنے ہے، یہ قوم عاد کی، یہ قوم ثمود کی، یہ قوم لوط کی، یہ داستان قرآن سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں بتا رہی ہے یہ منمانی زندگی گزارنے والے تھے کون؟ حضرت عاد کی قوم، حضرت لوط کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم۔ پھر کیا ہوا ہے؟ کیسے ان کو پٹک پٹک کر مارا گیا ہے قوم عاد کو، اور کتنے طاقتور تھے وہ لوگ، لیکن پٹک پٹک کر ان کو ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ قوم لوط کتنا بڑا گناہ کر رہی تھی، اللہ نے وہ سزا چکھائی ہے، وہ سزا چکھائی ہے کہ دنیا والوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا اور دنیا والوں کو بتا دیا گیا اگر گناہ کرو گے تو اسی طرح تمہاری زندگی اجیرن بنا دوں گا، تمہاری زندگی کو بالکل ختم کر کے رکھ دوں گا۔ بہت سے کہتے ہیں کہ گناہ کا اثر اور گناہ گاری کی وجہ سے سزا تو آتی نہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ سزا دنیا ہی میں آئے گی؟ اور یہ بات حقیقت ہے، دنیا میں سزا ضرور آتی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اگر عبادت کی لذت مجھ سے اور آپ سے چھوٹ گئی، کیا ہے سزا نہیں ہے؟ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اپنے در سے دھکار دیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے توفیق نہیں ملتی، کیا آپ اس کو لعنت نہیں سمجھتے؟ کیا آپ اس کو اللہ کی لعنت نہیں سمجھتے، سزا نہیں سمجھتے؟ یہ بھی تو سزا ہے، یہ تو بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ کی لعنت اتنی برستی ہے، یہ سجدے چھین لیے جاتے ہیں، روزے کی دولت سے بالکل الگ کر دیا جاتا ہے۔ وہ روزہ جس کا انعام اللہ نے یہ دیا ہے، ہر عبادت کے سلسلے میں فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو بدلا دو، اس کو بدلا دو، لیکن جب باری آئے گی روزے داروں کو انعام دینے کی، اللہ فرمائے گا میرے بندے آجا آجا آجا، میں خود تیرا انعام دینے والا ہوں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے روزے داروں کا۔ جو روزہ چھوڑتے ہیں انہیں کیا پتا؟ ارے اللہ کے نام پر بھوکا رہنے میں بھی اللہ والوں کو مزہ آتا ہے، اللہ کے نام پر اللہ والوں کو اس بدن پر پریشانیاں کھانے میں مزہ آتا ہے، اللہ کے نام پر اس جسم کو تھکانے میں اللہ والوں کو مزہ آتا ہے، اللہ کے نام پر اللہ والوں کو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گر گرانے میں مزہ آتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ راتوں کی تنہائیوں میں اپنے بستر کو بالکل الگ کر دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ تنہائیوں میں ان کو مزہ آتا ہے۔ ایک محبوب اپنی محبوبہ سے تنہائیوں میں باتیں کرتا ہے تو اللہ والا جو محبوب ہے اللہ کا، کیا وہ تنہائی میں اللہ سے بات نہیں کرے گا؟ جب ایک دنیا کا محبوب اپنی محبوبہ سے بات کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، چاہتا یہ ہے کہ موقع ملے اور میں گھنٹوں گھنٹوں بات کروں، تو پھر اللہ کا محبوب اللہ سے محبت کرنے والا تنہائیوں میں کیوں نہیں اللہ کو یاد کرے گا؟ کرتا ہے، آج بھی کرتا ہے، قیامت تک کرتا رہے گا۔ ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو آج اس مجلس میں عہد کر لیجیے کہ انشاءاللہ منمانی زندگی بالکل بھی بسر نہیں کریں گے، اس لیے کہ منمانی زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ارے من تو ختم ہو جائے گا، یہ تن بھی ختم ہو جائے گا، یہ دھن بھی ختم ہو جائے گا، رہے گا صرف نام اللہ کا، رہے گا صرف نام اللہ والے کا، رہے گا صرف کون سا اعمال صالحہ، نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں، ورنہ اعمال فنا ہو جائیں گے،
ختم ہو جائیں گے، زندگی برباد ہو جائے گی، نوجوانوں کو بھی موت آ جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نوجوانوں ابھی نوجوانی ہے، نوجوانی میں بھی موت آتی ہے، اور ایسے آتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو آج تو بالکل پکی سچی توبہ کر لیجیے، اللہ کے لیے پکی سچی توبہ کر لیجیے، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم تو شراب پیتے ہیں، اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا۔ آپ ایک مثال سمجھ لیجیے، آپ کے بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک آدمی 40 سال تک میٹھا کھا رہا ہے، شوگر ہو گیا، 40 سال تک خوب میٹھا کھایا، رسگلہ بھی کھاتا ہے، برفی بھی کھاتا ہے، یعنی رس بھری ساری چیزیں کھاتا ہے، شوگر ہو گیا، چیک کروانے کے لیے گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر کو، چینی کو، میٹھے کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب اس کی تو 40 سال سے عادت ہے، تو اگر یہ کہتے اتنی لمبی عادت ہے، مجھ سے چھوڑی نہیں جاتی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جسم ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ لیکن یہ آدمی کیا کہے گا؟ 40 سال کی عادت تو بہت دور کی بات ہے، اگر 50 سال کی عادت ہو اور میری زندگی کا سوال ہو، میں 50 سال عادت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور تیار ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو کہہ دیا جائے کہ اگر آپ اس زخم کو، اس پر پٹی نہیں بنوائیں گے، اس کا علاج نہیں کروائیں گے، یہ کھیلتے کھیلتے یہاں تک پہنچ جائے گا، آپ اس کو کٹوا لو، کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایک 40 سال کا عادی، کس چیز کا عادی؟ چینی کھانے کا عادی، محض اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ اسے کامل یقین ہے کہ اگر میں مزید شوگر کھاؤں گا، مزید چینی کھاؤں گا، میرا مرض اتنا بڑھے گا کہ میں مر جاؤں گا، یا میں اپاہج ہو جاؤں گا، میں کمزور ہو جاؤں گا، تو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ 40 سال کی عادت ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کی زندگی کے 40 سال بھی گناہ کرتے کرتے ہوگئے، تو آئندہ کے لیے قرآن کا فرمان ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے فرمان سے سچا کس کا فرمان ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اگر نیک اعمال کرو گے جنت دوں گا، اور برے اعمال کرو گے تو جہنم دوں گا، تو جب یہ بات یقینی ہے، اگر آپ کی 40 سال کرتے کرتے زندگی گناہ میں بسر ہو گئی ہے، تو جب یقینی بات ہے کہ جہنم میں جانا پڑے گا، تو آج ہی چھوڑ دیجیے۔ جس طرح چینی کھانے والا آج ہی نہیں بلکہ ابھی چھوڑ دیتا ہے اور بالکل بھی چینی کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، اسی طرح جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ گناہوں کا اثر لازمی اور یقینی ہے، تو دوستوں بزرگوں آج ہی نہیں بلکہ ابھی گناہوں کو چھوڑ دیجیے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں بندے کی طرف سے کمر باندھنا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے کام بنانا ہوتا ہے۔ جس اللہ کا حکم ماننے والا آسمان ہو، فرشتے جیسی مخلوق ہو، کیا انسان اس کا سارے کے سارے حکم نہیں مان سکتے؟ سارے کے سارے مسلمان نہیں ہو سکتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ انسانوں ہی سے امتحان لینا چاہتا ہے، اسی لیے یہاں کافر بھی ملیں گے، یہاں مسلمان بھی ملیں گے۔ تو اسی لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بندوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ کمر باندھنا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے کام بنانا ہوتا ہے۔ تو آپ جب کمر باندھیں گے اور یہ کہیں گے کہ گناہ بالکل بھی نہیں کروں گا، اس لیے یہ چینی کھانے والا اگر چینی کھانے گا، آئندہ جب اس کو پتا چل گیا کہ تجھے شوگر ہو گیا، اس کی بیماری بہت بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ وہ ہلاکت کے قریب ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجیے کہ جب گناہ کرو گے تو گناہ کا اثر لازمی اور یقینی ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے اگر اگلا قدم میرا اور آپ کا موت کے منہ میں آ گیا، سیدھے جہنم میں گرو گے، کوئی بچانے والا نہیں ہے کہ اللہ بچائے گا۔ اللہ تو بچائے گا ضرور، لیکن اعمال یہ دار الاعمال ہے، وہ دار الجزا ہے۔ یہاں جب اعمال کیا نہیں، اللہ کے یہاں گھوڑے اور گدھے برابر نہیں، اللہ کے یہاں مومن اور کافر برابر نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کیا فرمائے گا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، میرے نیک بندوں کے پاس میں کھڑے ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اللہ فرمائے گا نا۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، میرے نوجوانوں، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، اگر شراب کی عادت ہے فوراً چھوڑ دو، کچھ بھی ہو جائے۔ اگر نشے کی عادت ہے فوراً چھوڑ دو۔
اگر کسی وجہ سے اللہ نہ کرے سود کی عادت پڑ گئی ہے، سود کھانے کی عادت، سود کھانے کا گناہ بھی پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ سود کھانے والے کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ بھلا اللہ سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ تو پھر جب بات یہ ہے تھوڑا کھاؤ اچھا کھاؤ، کم کھاؤ اچھا کھاؤ، حلال کھاؤ تھوڑا کھاؤ، اتنا زیادہ کھانے سے کیا فائدہ کہ جس کھانے کی وجہ سے اور جس لذت بھرے کھانے کی وجہ سے میں اور آپ جہنم میں چلے جائیں۔ ارے تھوڑا کھاؤ لیکن ایسا کھاؤ جو کھانا ہمیں کھانے جائے، جنت میں رہ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے آج بالکل پکی سچی توبہ کر لیجیے، اور ان جب گناہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اتنا مہربان ہے مجھ پر اور آپ پر، کیا ہوتا ہے پھر اعلان کر دیا جاتا ہے آج سے اسے گنہگار سمجھنے کی ضرورت نہیں، ارے یہ ہمارا ہے، دونوں جانب سے اشارے ہوں گے، ہم تمہارے تم ہمارے ہوں گے، دونوں جانب سے اشارے ہوں گے، ہم تمہارے تم ہمارے ہوں گے۔ جب اللہ سے رشتہ ہو جاتا ہے نا گنہگار اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، پھر بات یہی ہوتی ہے، اللہ کہہ دیتا ہے بھول جاؤ، اب میرا بندہ جانے اور میں جانوں، میرا بندہ جانے اور میں جانوں۔ یہی تو وجہ ہے۔ شرابی کا جنازہ ہے، ماں جاتی ہے حسن بصری کے پاس توبہ کروانے کے لیے، لیکن توبہ کرتا نہیں ہے حتیٰ کہ آخری وقت آ جاتا ہے۔ یہ شرابی، یہ کبابی، یہ ساری عمر گناہ میں مبتلا ہونے والا دیکھتا ہے کہ اب تو جہنم کے منہ میں جانا پڑے گا۔ اللہ سے گر گڑا کر دعائیں کرتا ہے، اللہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا میں جہنم میں چلا جاؤں گا، کل قیامت کے دن میرا کیا بنے گا؟ پکی سچی توبہ کر لیتا ہے۔ ادھر حسن بصری کی آنکھ لگ جاتی ہے، جو حسن بصری اس سے پہلے منع کر رہے تھے کہ میں نہیں جاتا، تیرا بچہ بڑا نافرمان ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ تو کرتا نہیں ہے، میں نہیں جاتا۔ پھر خواب میں کیا ہوتا ہے؟ خواب میں حسن بصری کو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہمارا نیک بندہ انتقال کر گیا ہے اور حسن بصری تو یہاں بیٹھا ہے، سو رہا ہے، اٹھ اور جنازے کی نماز پڑھا میرے نیک بندے کی، آج میرا نیک بندے کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ دیکھو اللہ تو کتنا مہربان ہے، لیکن کیا مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ اگلا قدم ہم زندگی میں رکھیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے توبہ کیجیے۔ ہم توبہ ایسی ذات سے کر رہے ہیں جو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اگر اس سے کوئی معافی نہیں مانگتا اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ فرماتا ہے اپنے گنہگار بندوں کو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی جی گنہگار بندوں کو یوں کہہ دو جو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک تم موت کے لقمے، موت کا لقمہ نہ بن جاؤ، موت کا لقمہ بنتے ہی پھر ختم، توبہ کا دروازہ بند۔ تو دوستوں بزرگوں بات کی سچی توبہ کہہ لیجیے، اپنے گناہ کی طرف نظر نہ ہو، اللہ کی رحمت کی طرف نظر ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا الحمد للہ رب العالمین۔